أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کل آپ ان سے فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم ابھی تک میرے دین کے بارے میں، میرے طریقے کے بارے میں شک ہو۔ شک ان کو کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خود کوئی بات بنا لاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کوئی نہ کوئی بات بناتے ہیں، یہ شک تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجیے، اللہ نے کہا کہ آپ ان کو بتا دیں، آپ ان کو کہہ دیں فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ میں تو ہرگز اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ دو۔ یہ اصل مسئلہ ہے تمہارا، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ دلیل دی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، یعنی اگر تمہارے بت چاہیں کہ کیا تمہیں موت دے سکتے ہیں؟ جن کو تم خدا مانتے ہو، جن کو پوچھتے ہو، یہ تمہیں موت نہیں دے سکتے۔ انسانوں کو موت اللہ ہی دیتا ہے، تو میں اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں مومن بن کے رہوں، اللہ کی ہر بات کو مان کے رہوں۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ ہے مومن۔ اللہ کو ماننے سے مومن نہیں بنتا، آدھا رہتا ہے کام۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، پھر انسان مومن بنتا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، فرمایا مجھے یہ بھی حکم دیا گیا اللہ نے کہ میں نہ پکاروں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، ما لا ينفعُكَ، جو نہ نفع دے سکتے ہیں، ولا يضرُّكَ، اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی جب کوئی نفع نقصان سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، تو مجھے یہ حکم ہے کہ میں کسی اور کو مت پکاروں، اللہ ہی کو پکاروں، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ، اگرچہ ایسا ممکن نہیں ہے، اگر میں بھی ایسا کر لوں تو میں بھی اللہ کے نزدیک ظالم ہو جاؤں گا۔ دیکھیں کائنات کی محبوب ترین ہستی، شرک کے بارے میں اللہ کتنا حساس ہے، اس لیے فرمایا کہ شرک، باقی سارے گناہ، کائنات کا زمین و آسمان کا خلا تمہاری گناہوں سے بھر جائے معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا اگر شرک میرے پاس لے کے آئے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا، یعنی میں قبر میں جاؤں تو میرا سینہ، میرا ایمان، میرا عقیدہ شرک سے پاک ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ اکبر، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے جو انسان سے شرک کی جڑ کو اٹھا پھینکتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، میں اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو دور نہیں کر سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں تعویذ دھاگے یہ انسان کو مبتلا کر دیں گے، نہ 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 نہ، ممکن نہیں، کسی کے اندر کوئی اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تعویذوں کو استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ یہ مؤثر بذات نہیں ہے،
ہے نا، یعنی مؤثر بذات کا مطلب یہ ہے کہ تعویذ کے اندر خود کوئی حکمت نہیں ہے، خود کوئی طاقت نہیں ہے، یہ بالکل دوا کی طرح ہے، دوا کو استعمال کرنا جائز ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ دوا بھی مؤثر بذات نہیں ہے، دوا بھی جب اثر کرے گی جب اللہ چاہے گا، اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ دوا بھی بیکار چلی جائے گی، اس طرح تعویذ دھاگے بھی بیکار چلے جائیں گے اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہم نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جو اس اللہ پر کڑا پکا ایمان رکھتے تھے، ہزاروں جادو ہوئے، تعویذ دھاگے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ ہی مالک ہے، اور یہ آیت پڑھتے رہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ نہ چاہے کوئی تکلیف پہنچانا تو کوئی نہیں پہنچا سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، نیکی پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا، ہے کہ ممکن کوئی لوٹا دے؟ ممکن ہی نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے باقی ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں، پھر کوئی چیز مؤثر نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ میں یصیب بہ من یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا یہ فضل جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، وَهُوَ الغفور الرحیم، اور وہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، فرمایا آپ ان کو یہ بھی بتا دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق، تمہارے پاس حق اور سچ آ گیا، کا قرآن مجید آ گیا ہے، یہ حق اور سچ کا معیار ہے، اس کو مانو، اس کی پیروی کرو۔ فمن من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، یہ حضور خود نہیں بنا کے لائے، تمہارے رب کی طرف سے یہ حق آیا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی، تو جو ہدایت کے راستے پہ رہا، جس نے اس کو مان لیا، فانما یہتدی لنفسی، اپنا ہی فائدہ کرے گا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری کائنات مل کر اللہ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، وہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے۔ تو میں جو اس کو مان لے گا، قرآن کی بات کو اپنا ہی بھلا کرے گا، خود ہی ہدایت پہ آئے گا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ ومن ضل، اور جو نہیں مانے گا، گمراہ رہے گا، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا بوجھ اسی پہ پڑے گا، اس کی گردن پھنسے گی، وہی اس میں لٹکے گا، کوئی اور اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور لوگوں میں بھی تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، تم نے خود ماننا ہے، میرے کام پہنچا دینا ہے، میرا کام تم کو بتا دینا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا کام بھی پہنچانا اور بتانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ وما انا علیکم بوکیل لست علیہم بمسیطر، قرآن میں بے شمار جگہ پہ بہت سے اللہ نے اس طریقے سے بتایا کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ ان پر حاکم نہیں ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آیا، یہ بھی وہی ہے کہ آپ ان پہ کوئی نگران وکیل نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہیں آپ ان کے، انہوں نے ماننا خود کو ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک، فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کو جو وحی کی گئی ہے بس آپ اس کی پیروی کرتے رہیے، پریشان نہ ہوں، فکر نہ کریں، یہ خود بھگتیں گے، جہنم میں خود جائیں گے، اپنے اعمال کی سزا خود پائیں گے، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اپنا مشن پورا کر دیا، بس آپ اس کی پیروی کرتے رہیے، بس پھر، اور بس استقامت اختیار کیجیے، پریشان نہ ہوئیے، اللہ جو ہے خود ہی سارا معاملہ ٹھیک کر لے گا، ان سے حساب لے لے گا۔ حتیٰ یحکم بین، اس سوچ میں آتا ہے نا کہ وہ لست علیہم بمسیطر، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب کو میرے ہی پاس لوٹنا ہے، میں ان کا حساب لے لوں گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہ یہاں بھی یہی اسلوب ہے، آپ صبر کیجئے، استقامت اختیار کیجئے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا پھر یہ خود ہی بھگتیں گے، پھر کوئی ان کو چھڑا نہیں سکے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ پاک ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں مومن بنائے، اللہ کو بھی ماننے والا بنائے اور اللہ کی بھی ماننے والا بنائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ تو سورہ یونس جو ہے وہ آج اختتام کو پہنچی، انشاءاللہ کل ہم سورہ ہود سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں۔